پوری کائنات میں موجود ہر مخلوق اور جانداروں میں آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور بنی اسرائیل کیوں لڑے؟ آپ کو دریائے نیل کی زمین میں کیوں دفن کیا گیا؟ اور یہودی آج اس قبر کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بہترین خصوصیات کا حامل بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن عطا کیا۔ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیسے آپ کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور آپ کو بازار مصر میں بطور غلام بیچا گیا، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے بعد ان کو اپنے والد اور خاندان سے ملایا، لہٰذا جب حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد مصر آئے تو باپ اور بیٹے کا آمنا سامنا ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے پورے خاندان اور بنی اسرائیل نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کی۔ شاہ مصر نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا اور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل مصر میں بہت طاقتور ہو گئے۔ ان کی ہر جگہ پکڑ مضبوط ہو گئی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت یعقوب کی روح قبض کر لی جائے۔ اپنے والد کی وفات کا سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنا لباس پھاڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک آسمان کے دروازے کھل گئے اور تمام انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے پر آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ جنازے کے بعد آپ اپنے دربار میں آئے اور باپ کی جدائی آپ سے برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ آپ دریائے نیل کے کنارے آئے اور مصلی بچھا کے ساری رات روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے اور کہا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر پوری ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت باقی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ آپ نے والد کی وفات کے بعد نہ کبھی سر پر تاج رکھا اور نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے اور دعا کرتے۔ دیکھتے دیکھتے 20 سال گزر گئے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے والد اور دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دن میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تیسرے دن ملک الموت آئے اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے، آپ کے اجداد آپ کے منتظر ہیں، اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح قبض ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل معاویلہ مچ گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر جانب سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستیوں میں خیر و برکت ہو۔ کچھ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے دروازے پر دفن کر دیا جائے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو بند کر دیا اور پورا نیل دریا سوکھ گیا۔ تمام مصری اور بنی اسرائیلی سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نیل دریا میں دفن کرنا چاہیے تاکہ تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل مصر کے فرعونوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کی۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیلی نیل کے پاس بھٹکنے لگے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ راستہ نہ ڈھونڈ سکے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی، جب مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو ساتھ لے کر جانا، لہٰذا ہم جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ساتھ نہ لے کر جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کسی کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ایک بوڑھی عورت کے سوا کسی کو نہ پتہ تھا، لہٰذا وہ بوڑھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی۔ اس جھیل کا پانی کا رنگ بڑا عجیب سا تھا۔ بڑھیا نے کہا، اس کا پانی نکال دو۔ جب پانی نکالا تو زمین نظر آنے لگی، تو لوگوں نے دریائے کے کنارے کھدائی شروع کر دی، جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور اس تابوت کی برکت سے آپ ارض مقدس پہنچ گئے۔ فلسطین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔
اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یوسف میں موجود ہے۔ یہودیوں کی ایک کتاب جینیسس ربہ میں بھی اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر نامعلوم جگہ کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے۔ فلسطین کے ویسٹ میں ایک شہر ہے نابلس۔ نابلس میں ایک پہاڑی پر ایک مقام ہے جس پر کافی عرصے سے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس میں ایک مقام ہے جسے مقام یوسفی کہا جاتا ہے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ مسلمانوں کے عظیم مفکر علی ہرات اور ابن بطوطہ نے بھی نابلس کو ایک عظیم مقام قرار دیا ہے۔ اس وقت یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ 1990 میں اسرائیل نے یہاں ایک ملٹری بیس بنا لیا اور اس جگہ کا کنٹرول یہودی ربیوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی برکت ہے کہ یہودی اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آج بھی ایک راز ہے۔